آج ہمیں دونوں تینوں ایف آئی آر میں آج کیس کی بات کروں گا. تینوں ایف آئی آر میں ہمیں اگلی انٹرم بیل 31 تاریخ تک آگے ہو گئی ہے. اللہ کا شکر ہے. اور اس کو کہا گیا ججز نے دونوں نے کہ اس کے بعد اور ڈیٹ نہیں ملے گی تو آرگومنٹ شروع ہو جائے گی 31 تاریخ کو. ایف آئی اے کو کہا گیا کہ اپنی تفتیش مکمل کریں. ہم ہمیشہ آپ کو سامنے ہمیشہ کورٹ میں ہم آتے ہیں 7ویں 8ویں دفعہ آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہوں میں یہاں پہ. ہم انویسٹیگیشن کے ہمیں کوئی نہیں, ہم جو مانگتی چیز مانگی جاتی ہے ڈاکیومنٹس ہم دے دیتے ہیں. خوشی کی بات یہ ہے اللہ کے کرم ہے کہ ہر چیز کی ڈاکیومنٹیشن ہے. اور آج کمپلیٹ منی ٹریل جن انہوں نے چیزوں پہ سوالات اٹھائے تھے ہم نے وہ ایف آئی اے کو پرووائڈ کر دیے. اب ایف آئی اے اس کو ویریفائی کر رہے ہیں بینکوں سے, مگر ہم نے اپنی طرف سے مکمل منی ٹریل دے دیے. دوسری بات یہ ہے, پھر سے کہوں گا کہ ان تینوں ایف آئی آر میں چینی کا کوئی ذکر نہیں ہے. یہ جو کہا جاتا ہے چینی مافیا نے یہ کر دیا, چینی مافیا نے یہ کر دیا, بھائی جان کوئی ان ایف آئی آر سے ساتھ چینی مافیا کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ہوتا تو اس میں کوئی الزام لگاتے جو نہیں لگایا گیا. تو یہ جو کارروائی چل رہی ہے اور شوگر مافیا ہے, شوگر اسکینڈل ہے, آپس میں یہ کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب آ جائیں ایک اور, آج اور کل رات کو میڈیا میں ایک بہت بڑی ہائپ کریٹ کر دی گئی ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم لوگ پاکستان تحریک انصاف سے ہٹ رہے ہیں. میں آپ کو کھلے عام اوپنلی بتا رہا ہوں, ہم سب پی ٹی آئی کا حصہ تھے, ہم سب پی ٹی آئی کا حصہ ہیں, اور ہم سب ان شاء اللہ تعالیٰ پی ٹی آئی کا حصہ رہیں گے. ہم لوگ اب یہاں پہ آج کے میں تھوڑی سی بات کو کہوں, یہ دو چیزوں میں بٹ گئی ہے بات. دو ایشوز ہیں. ایک ایشو ہے جہانگیر ترین کا اور ایف آئی آر کا, جس کے ساتھ اور میرے تمام دوست کھڑے ہوئے. جب یہ دوست ملے جا کے پرائم منسٹر کو تو انہوں نے بہت ملاقات میں علی ظفر صاحب کو اس کو اپوائنٹ کیا کہ جی آپ انصاف کریں, آپ دونوں لوگوں سے ملیں, ایف آئی اے سے بھی اور ہمارے لوگوں سے بھی, اور آپ بتائیں کون حقیقت پہ ہے. میں امید ہے کہ ہماری بڑی تفصیلی میٹنگیں ہوئی ہیں میرے وکیلوں کی ٹیم کی, علی ظفر صاحب کی بڑے انہوں نے ٹائم دیا ہے. میں مجھے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے بڑی محنت سے وہ سن رہے ہیں, سنی یہ باتیں, اور مجھے امید ہے کہ ان کی رپورٹ جلد از جلد ان قریب منظر یہاں پہ آ جائے گی, یا کم از کم پرائم منسٹر کو چلی جائے گی تاکہ یہ بات آگے چلے. یہ ہے میرا ایشو. مگر اس کے ساتھ اب دوسرا ایشو شروع ہو گیا. جب جتنی ہی بات خان صاحب نے باتیں کی تھی اچھی کہ انصاف ملے گا, کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی, اور میں آنر کرتا ہوں اس بات کو, بالکل ان شاء اللہ تعالیٰ خان صاحب انصاف پسند آدمی ہے, انصاف دیں گے انشاءاللہ. مگر اس کے بعد یہ ہوا کہ پنجاب حکومت نے ہمارے گروپ کے جو ممبرز ہیں ان کے ساتھ انتقامی کارروائیاں شروع کر دی, ان پہ دباؤ ڈالنے شروع کر دیے. ان کے جو افسروں کے تبادلے رائٹ لیفٹ شروع ہو گئے. اس قسم کے دباؤ کا جو نتیجہ تھا وہ اس کی وجہ سے کل جو میرے عشائیے میں لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اب اپنی آواز اٹھائیں گے پنجاب کی اسمبلی میں, اور یہ تمام ذمہ داری اس کی ہے پنجاب حکومت پہ, ان کے رویے پہ جو بالکل غلط رویہ تھا. جب خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ انصاف ہوگا, اور یہ اب ہم خان صاحب نے پورے گروپ کو گروپ میں لیں. یاد رکھیں یہ گروپ 3 مہینے کا بنا ہوا ہے, کل نہیں بنا. یہ تاثر غلط ہے کہ کل گروپ بن گیا, 3 مہینے کا بنا ہوا ہے. اب فرق یہ آیا ہے کہ کیونکہ پنجاب حکومت نے یہ انتقامی کارروائیاں کی ہیں, دباؤ ڈالے ہیں اور ڈال رہے ہیں, خان صاحب کی پالیسی کے خلاف ان لوگوں کو دباؤ ڈالا جا رہا ہے. تو یہ کھڑے ہو کے اب انہوں نے اسمبلی میں اپنی بات کرنی ہے. اسمبلی میں بات کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ہم ایک اپنا بندہ, ایک آدمی اپنے گروپ کا نامینیٹ کرتے جو اس ڈسکشن کو لیڈ کرے گا اسمبلی میں. اس لیے ہم نے سردار سید اکبر خان نعمانی صاحب کو نامینیٹ کیا ہے کہ وہ اسمبلی میں اس گروپ کی ترجمانی کریں گے. یہ اتنی سی بات ہے. میڈیا نے اس کو بلو اپ کر دیا کہ جی یہ الگ فارورڈ بلاک بن گیا. ہم کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے, ہم پی ٹی آئی کا حصہ ہیں, رہیں گے, اور کوئی کسی قسم کی پارٹی نہیں ٹوٹی, نہ انشاءاللہ یہ ٹوٹے گی, اور انشاءاللہ انصاف کی توقع ہے. اور پنجاب حکومت کو میں کہوں گا بار بار کہ آپ لوگ بھی اپنی کارروائیاں جو ہیں بند کریں اور ہمارے گروپ کا خیال کریں. یہ آپ کے ایم پی ہیں سارے, یہ آپ کے لوگ ہیں, انہوں نے آپ کو ووٹ کر کے چیف منسٹر بنایا ہے. اس حکومت کا وجود ان کا بھی حصہ ہے. تو اس لیے یہ کارروائیاں بند کریں.
بیٹھیں, بات کریں اور ان کے سب کے مسئلے حل کریں. باقی جو ہے اسمبلی میں یہ گروپ اپنی آواز ضرور اٹھائے گا جو ان کا آئینی حق ہے. جو پنجاب حکومت ہے, جو پنجاب حکومت ہے یہ بھی وفاقی حکومت کا ہی حصہ ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس کے ماں پہ ساری کاروائی پنجاب حکومت خود سے اتنا بڑا اسٹیپ لے سکتی ہے؟ دیکھیں یہ ہمارے لوگوں کے ساتھ تو یہ ہوا ہے, اسٹیپ تو لیا گیا ہے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ صاحب کلیئر کریں کہ اس وقت آپ بلیم کر رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ کو کہ آپ کے جو دوست ہیں ان کے افسران جو انہوں نے اپنے عہدوں میں بیٹھے ان کا تبادلہ کیا جا رہا ہے, انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے. کیا کلیئر ڈویژن ہو گئی ہے کہ ابھی آپ مزید ویٹ کریں گے کہ اور انتقامی کارروائی آپ کے خلاف کی جائے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو میں نے افسروں کے تبادلوں کی ایک بات کی تھی نا, اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. ہمارے انتقامی کارروائیاں ہیں جن کی ڈیٹیل میں نہیں یہاں جانا چاہتا. وہ انتقامی کارروائیاں بند ہونی چاہیے, اور بلکہ ایک ماحول, ایک فیملی ہے, پی ٹی آئی ایک پارٹی ہے, اس حساب سے جیسے باقی ایم پی کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں ویسے ہمارے گروپ کے ایم پی کے ساتھ بھی بات کریں, کوئی پیار محبت کرے. بجٹ کے موقع پہ ترین صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا وفاق میں اعظم خان اور شہزاد اکبر ایک یو ایس بی پہ جس طرح سارا کیس لائے تھے, اس طرح پنجاب میں کیا یہ بیوروکریسی ہے, سیاسی لوگ ہیں, یا شاہ محمود قریشی صاحب کسی سٹیج پہ انفلوئنس کر کے وہ جو کہتے تھے کہ لائن کھینچ لی جائے, آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا؟ میں نے کسی کا نام نہیں لیا, نہ میں لوں گا, نہ میری یہ عادت ہے, مگر یہ ہے کہ ایک چیز ہے جو میرے کل رات کو سارے گروپ کے ممبرز نے ایک نے اس بات پہ احتجاج کیا. اب جب گروپ میں احتجاج کریں گے تو ہم سب اکٹھے ہیں اور اکٹھے ہو کے اس کا انتقامی کارروائیوں کا مقابلہ کریں گے. وفاق اور پنجاب میں بجٹ پر پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں گے بجٹ میں؟ گروپ کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب اور گلزار صاحب کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہیے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا بالکل, کیونکہ ہم پی ٹی آئی سے باہر تو نہیں نکلے, ہم تو پی ٹی آئی کے اندر موجود. پنجاب اور وفاق کے بجٹ کو سپورٹ کریں گے؟ پنجاب حکومت کے ساتھ آپ کے اراکین کے خلاف جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں, آپ نے اعلان کیا, واضح بھی ہو گیا, لیکن تاثر یہ جا رہا ہے کہ آپ علیحدہ بھی نہیں ہو رہے, لیکن آپ کا گروپ بھی پورا ہے, اس میں کافی سارے لوگ بھی ہیں. اب آپ کی پوزیشن کیا ہے؟ آپ حکومت کے ساتھ ہیں, نہیں ہیں؟ اگر یہ جو ابھی تو آپ کی کنڈیشن ہے یہ تو یہی ہے کہ ہم حکومت کے, میں بتاتا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم حکومت کے ساتھ ہیں, اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. الگ گروپ اور دھڑے ہر پارٹی میں ہوتے ہیں, اس میں کوئی مختلف بات نہیں ہے. ہم ہیں اس وقت کیونکہ ایک ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, تو یہ ایک ہم نے اپنا جو ہے موقف بیان کرنے کے لیے شہید اکبر خان کو ہم نے کہا ہے انشاءاللہ اسمبلی میں بات کریں گے. جو آئین کی ضرورت ہے اس کے حق سے آئینی بات کریں گے. بڑھے گا مزید, یہ گروپ کی تعداد میں مزید اضافہ ہوگا, کیونکہ بے شمار لوگ پی ٹی آئی کے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی زیادتیاں ہو رہی ہیں, تو اور کتنے لوگ آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں؟ اچھا ساتھ یہ بھی بتا دیں, آپ کے کچھ ساتھیوں نے کہا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ یہ انتقامی کارروائیاں جاری رہیں تو پھر ہم پنجاب کا بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے, آپ اس کی سپورٹ کریں گے؟ ہر آدمی کا حق ہے وہ اپنے موقف جو ہے خود بیان کرے ذاتی طور پہ, اور جو بھی فیصلے ہوں گے اس گروپ کے وہ اجتماعی فیصلے. ترین صاحب یہ بتائیے, میرا بھی کوشچن آپ نے یہ کہا ہے کہ جی آپ حکومت کے ساتھ ہیں, انتقامی کارروائیاں تو ہمیشہ اپوزیشن کے ساتھ حکومت کرتی ہے, کیا وہ اب آپ کو اپوزیشن سمجھنا شروع ہو گئے ہیں؟ نہیں, میرا نہیں خیال, میرا خیال اس کے اندر کوئی ہے معاملہ اس کو میں ٹیڑھا ہو گیا, اس کو سیدھا کرنا. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.